السلام علیکم جی. کل کے ہم نے اپنے ولاگ کے اندر جب ذکر کیا کہ جناب امریکی دفتر خارجہ نے جو ہے وہ سائفر کے حوالے سے مکمل طور پہ اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے سائفر کے حوالے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے. سائفر تو ان کے متعلق نہیں تھا. سائفر جو تھا وہ تو پاکستان کے جو ہے ایک یوتھیا جو ایمبیسڈر صاحب ہیں وہ انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا. اچھا، ہمارے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب کی یہ بھی سازشی تھیوری ہے کہ یہ امریکن نے اپنا ہاف والی تیار کر کے عمران احمد خان نیازی کو دی تھی کہ لے پتر دیتے کھیڑ، اور وہ پھر کھیڑ گیا. وہ چھاپ دیا ہے جی. انٹرسیپٹر کوئی ویب سائٹ ہے، اخبار نہیں ہے، ویب سائٹ ہے، نیوز ویب سائٹ ہے. اچھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس ویب سائٹ سے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت جو لانچ کی گئی مختلف ویب سائٹس تھیں ان کی سمیل کیوں آتی ہے. مجھے اس سے اس طرح کی ویب سائٹ کی سمیل کیوں آتی ہے جو کہ وہ یو کے کرونیکلز کے تحت جو ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ویب سائٹ کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، اور وہ ویب سائٹس جو تھیں وہ بنیادی طور پہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی تھیں، اور انڈیا کے کرٹکس جو تھے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کرنا ان کا مقصد تھا. ابھی ایک ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن کا بھی جو کہ عمران خان کی حمایت میں بہت پاگل ہوئی جا رہی تھی، وہ پتہ چلا کہ وہ چنائے کے اندر رجسٹر ہے. مجھے کچھ اس طرح کی وائبز آتی ہیں اس سے. یہاں پہ ایک جرنلسٹ ہیں جی، جرنلسٹ ہونے کے دعوے دار ہیں ریان گریم صاحب. ریان گریم صاحب کا اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے، ویسے میرا بھی نہیں ہے، لیکن اگر اتنے ایک پائے کا اور کیلیبر کا جرنلسٹ ہو تو 4 اس کے فالوورز ہونے چاہیے، وہ نہیں ہیں. ریان گریم صاحب جو ہیں جی وہ مختلف اوقات کے اوپر انہوں نے عمران خان کا ایک انٹرویو بھی کر رکھا ہے. جس طرح کا عمران خان کا انٹرویو جو ہے وہ فلموں والا ٹی وی چینل نہیں ہے، HBO نے کیا تھا. اچھا، HBO نے وہ چینل انٹرویو جو کیا تھا وہ عمران احمد خان نیازی نے بندہ ہائر کر کے انٹرویو کروا کے تیار کر کے ان کو دیا تھا، اور جتنے منٹ وہ انٹرویو چلا تھا اتنے منٹ کی عمران احمد خان نے ادائیگی کی تھی. HBO جو ہے وہ نیوز کا کرنٹ افیئر کا چینل نہیں ہے، وہ پیڈ کانٹینٹ نشر کر دیتا ہے، وہ فلمیں چلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ صرف عمران خان کا انٹرویو چلنے کی وجہ یہ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایئر ٹائم خریدا، اور صرف اس سیارے کے اوپر خریدا جو کہ پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ، بنگلہ دیش، افغانستان، ایران اور UAE وغیرہ جو ہے اس ریجن کو بیم کرتا ہے نا. اوپر سے وہ سیٹلائٹ سے آتی ہیں نا، لے رہے ہیں تو وہ پھر ڈشیں پکڑ کے تو اس کو کیبل کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچاتی ہیں. تو صرف وہ جو اس ریجن کو کور کرتا ہے صرف اس کے اوپر نشر کروایا تھا. ویسے HBO دنیا کی تمام جگہوں پہ تمام مصنوعی سیاروں سے بیم ہوتا ہے، اس سے نہیں کروایا تھا. تو آپ کو یاد ہے نا، یہ پیڈ کنٹینٹ کی بہت بڑی واردات ڈالنے کے ماہر ہیں یہ PTI کے جو میڈیا مینیجرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے PTI کے اصل والے میڈیا مینیجر جو ہیں وہ تو پاکستان میں نہیں ہیں. ہاں، ویسے وہ خانہ فٹ کرنے کے لیے ایک نگ پورا کیا ہوا ہے رؤف حسن صاحب کی شکل کے اندر. اصل اسٹریٹجی تو کہیں اور بنتی ہے. تو خیر، وہ جناب ریان گریم صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان کا انٹرویو بھی کر رکھا ہے. انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور یہ بالکل ویسی خبر ہے جیسی وہ سرل المائدہ نے دی تھی. سرل المائدہ صاحب کا بھی صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک تبصرہ نگار ہے، رپورٹر. وہ کبھی ساری عمر میں نہیں رہے بلکہ پچھلے کئی جنموں میں بھی رہے، اور ان کی پوری نسل کے اندر بھی کوئی رپورٹر نہیں پایا جاتا کہ شاید رپورٹنگ کا ان کے اوپر کوئی اثر آ گیا ہو انہیریٹڈ کو، پردادا، لکڑ دادا یا دادا کی طرف سے یا باپ کی طرف سے نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک خبر لکھی تھی ڈان کے اندر جو کہ انتہائی واہیات اور پورلی کرافٹڈ خبر تھی، اور اس خبر کو بنیاد بنا کے جو تھا وہ میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ لکھی تھی، لیکن انہوں نے جس طرح اس خبر کو بنیاد بنا کے پاکستان کے ISPR نے اس وقت اور پاکستان کی فوج کے میڈیا سیل نے، اس سے ویسے کمال کی بات ہے یار، ISI کے اندر الگ میڈیا سیل ہے، ISPR الگ جو ہے، وہ ایک اور بھی کوئی ادارہ اس نے بھی کوئی میڈیا سیل بنایا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی ادائیگیاں دیے جا رہا ہے یار. ساٹھی باری کسی بھی کھڑکی پہ ہماری باری نہیں آ رہی یار.
یہ ہر طرف سے جناب وہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور کو 8 جگہوں سے پاک فوج جو ہے وہ میڈیا کی ترقی کے لیے پیسے خرچ کر رہی اور یہ ان کے اپنے بجٹ سے ماورا ہوتے ہیں. یہ بس حکم دے دیتے ہیں وزارت اطلاعات کو کہ اینے پیسے جاری کر دیا جائیں، تو وزارت اطلاعات کی تو میرا مطلب ہے کہ منسٹر کی جرت کہ آگے سے ایسی حرکت کرے وہ فوراً سائن کرتا. یہ بالکل اسی طرح کی سٹوری ہے جس طرح کی سر المائدہ نے دی تھی. یہ ریان گریم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کر رکھا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر وہ وقاص صاحب کوئی صاحب ہیں، انہوں نے اپنے پروفائل کے اندر ایکس اپنا وہ جو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے جی، ایکس ایڈیٹر، یہ جو ویب ایڈیٹر بزنس ریکارڈر لکھا ہوا ہے. تو پھر مجھے یاد آیا، اچھا وہ وقاص صاحب بہت بڑے بدبودار قسم کے، انتہا پسند قسم کے یوتھی ہیں. مطلب اگر انہیں یہ جھنڈا اتارنے، پاکستان کا جھنڈا اتار کے اس کو آگ لگانے والی ویڈیو کے اندر کام کرنے کا موقع بھی دیا جائے تو وہ بالکل ہنسی خوشی بغیر کسی معاوضے کے وہ کریں گے. وہ اتنے ہیں. یہ وقاص صاحب کے ساتھ وہ بل کے پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں ریان گریم صاحب جو ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ ان کو اس کی بھی بڑی فکر رہتی ہے کہ عمران خان کو پکڑ لیا گیا ہے. آپ ان کے پروفائل کو وزٹ کریں تو اس کے اوپر آپ کو پاکستان یا پاکستان سے متعلق زیادہ باتیں ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتی ہوئی ملیں گی. اور پھر جو پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل ہیں، وہ اپنی جو ہیں مختلف قسم کی ٹویٹس وہ ریان گریم صاحب کو ٹیگ کرتے رہتے ہیں، وہ اسے ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں. اور پھر وہ مظہر حسین، تو میرا خیال ہے کہ جس بندے نے ریان گریم کا اکاؤنٹ بنایا ہے اس نے وہ مظہر ہے کہ کی ہے نا ہوگا، اس کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، کیونکہ کنٹینٹ دونوں کا ملتا جلتا ہے، زبان دونوں کی ایک ہی ہے. وہ مظہر حسین اردو والا بنایا ہوگا اور وہ انگریزی کے لیے ہیں، پھر سوچا ہوگا کیوں ڈبل محنت کی جائے. تو یہ اکاؤنٹ اور ان کے پیچھے جو ویب سائٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ وہ لگتی ہیں. یہ کیوں میں نے اتنی ڈیٹیل میں خبر یہ نہیں ہے، خبر اب شروع ہوتی ہے. وہ جو سائفر جس کے بارے میں اعظم خان نے پیش ہو کے ایف آئی اے میں اور نیب میں یہ گواہی دی کہ میں نے وہ سائفر کی کاپی لے جا کے جناب عمران احمد خان نیازی کو حوالے کی ان کے بنی گالہ کے اندر، جہاں پہ وہ ایز اے پرائم منسٹر مقیم تھے. اور جب میں نے فائل کے لیے ان سے واپس طلب کی تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ کاپی گم ہو گئی ہے. تو یعنی کہ وہ ایک کاپی جو کہ وزارت پرائم منسٹر ہاؤس میں آئی ہوگی وہ ان کو دی گئی اور وہ انہوں نے کی. پہلی بات، ہم پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو سائفر ہے، یہ جو عمران خان صاحب جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو اب یہ سائفر ہے، یہ سائفر کی زبان ہے ہی نہیں، یہ ایک جعل سازی ہے، یہ ایک دھوکہ دہی ہے. لیکن یہ دھوکہ دہی اس کے گاٹے میں فٹ کیسے ہونے لگی وہ ہم نے آپ کو بتانا. عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں، ایک تو وہ کاپی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس خبر کے آخر میں یہ گریم صاحب لکھتے ہیں کہ میری اس خبر کا سورس جو ہے وہ ایک فوج کا افسر ہے. بنیادی طور پہ یہاں پہ وہ اپنی طرف سے یوتھیاپا مارنے لگے ہیں تو یوتھیے جعلی اکاؤنٹ ہے. یوتھیا صاحب جو ہیں وہ ایک یوتھیاپا مارنے لگے ہیں، اور یوتھیاپا یہ مار رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے لیک نہیں کیا تو انہوں نے لیک کیا. اگر ہم میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اگر ہم بحث کے لیے اس بات سے اتفاق کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ آرٹیکل 6 کے اندر اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کے الزام کے اندر تلے جانے لگے. اگر میں پہلے تو میں کہتا ہوں سائفر بھی جعلی ہے، اس کو ریلیز کرنے والے اکاؤنٹ بھی جعلی ہیں، ٹھیک ہے، سر المائدہ کی طرح کے لوگ ہیں. اگر یہ سارا کچھ ہم کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ یہ اصلی ہے تو پھر بھی عمران احمد خان نیازی کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. ان کے تلے جانے کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.